تو پاکستان میں غربت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ بس فلاح و بہبود کے کام کری جاؤ. نہیں، آپ کے پاس غربت ختم کرنے کا کوئی حل ہے؟ ایک تو حل یہ ہے کہ سارے غریب ختم کر دو. جیسے یہ حکومت جو ہے نا وہ غربت ختم کرنے کا پورا پروگرام ہے اس کے پاس. ہاں جی، غریبوں کا IMF نے بھی پروگرام دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے دوستو؟ آج کا ولاگ ہم شروع کر رہے ہیں. آج بروز اتوار 12 فروری 2023 عیسوی 20 رجب المرجب 1444 ہجری اور 30 پھاگن 2079 بکرمی تاریخ ہے. اس وقت 8 بج رہے ہیں. باغ جناح میں ہم پہنچ گئے ہیں. دھوپ نکل آئی ہے لیکن ہلکی پھلکی اور ہوا بھی چل رہی ہے. اور یہ پتا ابھی جو ہے درخت سے گرا ہے. موسم بہار کی آمد ہے. موسم بہار کی تو آمد ہے. خزاں ختم ہو رہی ہے. درختوں پر نئی شاخیں نئی کونپلیں نکل رہی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر خزاں جو ہے وہ ابھی تک برقرار ہے. اس کے ساتھ ساتھ مذہبی منافرت، شدت پسندی، انتہا پسندی، قتل انسانیت، قتل و غارت گری، اس کا بازار گرم ہے. کل ننکانہ صاحب میں جو ایک سانحہ ہوا ہے اور بربریت کی مثال قائم ہوئی ہے کہ قرآن کی توہین کے ملزم کو تھانے سے نکال کر جلا کر راکھ کر دیا گیا ہے. ہر کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر قانون کی پامالی اور اس کی خلاف ورزی کرنے کے لیے تیار ہے. اشتعال انگیزی اتنی حد تک بڑھ چکی ہے تو جس مرضی بندے پہ آپ جو ہے توہین قرآن، توہین رسالت، توہین خدا کا الزام لگائیں. اس وقت ہلکی ہلکی ہوا ہے اور دھوپ کی شدت بھی کم ہے. مذہبی انتہا پسندی جس پہ ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ بات کی ہے، اس ملک کے جو جملہ مسائل ہیں اس میں سے ایک مسئلہ یہ مذہبی انتہا پسندی بھی ہے کہ مذہب کے نام پہ آپ جب چاہیں جس کو چاہیں قتل کر دیں، قانون ہاتھ میں لیں اور بندہ فارغ کر دیں. تو یہ شدت پسندی جو ہے انگریز کے دور پہ یہاں پر پیدا کی گئی. انگریز دور میں یہاں پر مذہبی منافرت کو فروغ دیا گیا اور ہر ضلع کا DC جو تھا وہ اس مذہبی انتہا پسندی اور شدت پسندی میں کردار ادا کرتا تھا. بدقسمتی سے پاکستان بننے کے بعد بھی یہ مذہبی انتہا پسندی کا سلسلہ جاری ہے اور رکنے کا نام ہی نہیں لیتا. آئے روز کوئی نہ کوئی اس شدت پسندی کی وجہ سے اپنی جان، اپنے مال اور اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو دوستو وقت آ چکا ہے آپ سے اجازت لینے کا. ملتے ہیں کل آپ سے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے دوستو؟ آج ہم پھر ہیں باغ جناح میں اور میرے ساتھ ہیں عاقب حسن. بھول جاتے ہیں آپ عاقب حسن. نام ان کا میں بھول گیا ہوں اور آپ بھی شاید ان کو بھول گئے ہوئے تھے. تو باغ جناح میں ہم آخری دفعہ آئے تھے جب ہم نے پاکستان کا فلیگ دکھایا تھا آپ کو. وہ ادھر گئے تھے. ہاں، بیل کے اندر جو لگا ہوا، بیل کے اندر دکھایا تھا. اس کا لنک جو ہے نا ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے. تو باغ جناح میں اس وقت موسم بہت ہی خوبصورت ہے. ہوا بڑی پیاری چل رہی ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی، میٹھی میٹھی، دھیمی دھیمی جو ہے نا وہ ہوا ہے. جو آپ کا خیال ہے یہ نام نہیں ہونا چاہیے؟ ویسے تو نہیں ہونا چاہیے لیکن اب ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں. نہیں، کاپی رائٹ کیسے آئے گا اس کے؟ مطلب جب پاکستان بنا تھا تو اس کا نام پاکستان تجویز کر لیا گیا تھا، یعنی یہ ایک ملک ہوگا پاکستان. تو اب اگر ہم کوئی کتاب لکھیں اس کا نام بھی رکھ دیں پاکستان، تو ہم کہیں کبھی پاکستان کا ذکر کریں کہ پاکستان میں ایسا تھا، تو اب ہم اس سے کیا لیں گے؟ پاکستان ملک میں ایسا تھا یا اس پاکستان کتاب میں ایسا تھا؟ یعنی آپ ایک منطقی سوال کر رہے ہیں کہ جس کا عملی حوالے سے کوئی یعنی کہ رزلٹ دیکھا جائے. دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے ایسا. اچھا، کہ اگر کسی نے کوئی پروڈکٹ لانچ کیا وہ کسی ملک کے نام پر ہے تو وہ ملک اس پہ کاپی رائٹ لگا دیتا ہے. صحیح. ان کو جرمانہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے. سرور پیدا کر دیتا ہے. ہمارے پاس کتاب ہے پاکستان، اس میں سے کچھ پڑھیں گے ہم اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کتاب کے پیش لفظ کا ایک پیرا ہم نے اس دن آپ کو پڑھ کے سنایا تھا. آج اس کا ہم دوسرا پیرا پڑھیں گے. قائد اعظم عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں تاخیر سے پہنچے. جماعت کھڑی ہو چکی تھی.
قائد اعظم نے قیام پاکستان کی مناسبت سے کراچی کے ایک چرچ کی دعائیہ تقریب میں شرکت کی. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب ہم کو تبصرہ نہیں کرنا چاہتے. ہاں نہیں کرنا چاہتے. مرکزی حکومت کے وزراء کے لیے لاکھوں روپے کے ایرانی قالین خریدے گئے. آپ کو حیرانگی نہیں ہوئی کہ مرکزی حکومت کے لیے جو ہے نا لاکھوں روپے کے ایرانی قالین خریدے گئے ہیں، جبکہ اس وقت پاکستان میں سونے کا ریٹ کیا تھا؟ 108 روپے تولہ. کراچی میں 12 سالہ بچے سے 6 چشمے برآمد ہوئے، جس کا کوئی جواز نہ پیش کیا جا سکا. پولیس نے گرفتار کر لیا. پچھلی خبر سے ہم اس کا توازن کر سکتے ہیں کہ پچھلی خبر میں ہم نے دیکھا کہ جیسے ملک کے وزراء جو تھے مرکزی، ان کے لیے لاکھوں روپے کے ایرانی قالین باہر سے برآمد ہوئے. اتنا یعنی خرچہ کیا گیا اور اتنی عیاشی کی گئی. یعنی پاکستان ابھی جو ہے نا وہ اس کا قیام ہوا ہے اور اس میں وہ سٹارٹ اپ لے رہا ہے اور اس میں اتنی عیاشیاں کر رہے ہیں، اتنا خرچہ ماری جا رہے ہیں. اور ملک ابھی جو ہے نا وہ قرضوں پہ ہے اس وقت. قرضوں پہ. ہاں صاحب جیسے ہی پاکستان بنا تھا تو ہم نے قرضہ لیا تھا باہر. اور اگلی خبر ہے کہ جب 12 سالہ بچہ ہے اس کی جیب سے 6 چشمے برآمد ہوئے. یعنی اس پر چوری کا الزام لگایا گیا. یعنی بچوں کے اندر چوری کا رجحان پیدا ہے. ہاں جی، پاکستان بننے کے وقت. اور اس بنا پر اسے پولیس نے گرفتار کر لیا. تو یہ تو عجیب بات ہے. تو آج بھی تو یہی صورتحال ہے. آج بھی یہی صورتحال ہے کہ حکمران جو ہیں وہ عیاشیاں کر رہے ہیں. غریب کی زبان سے ایک چھوٹی سی بات نکلتی ہے وہ جیل میں چلا جاتا ہے. اور حکمران جو ہیں وہ ایسے عیاشیاں کر رہے ہیں. ملک پہ اتنا قرضہ ہے پھر بھی وہ یعنی آنے والے ٹیکسز کو جمع کرنے کی بجائے، ان کو صحیح جگہ پر لگانے کی بجائے، انویسٹمنٹ کرنے کی بجائے، اپنی عوام کو ترقی دینے کی بجائے وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ کھاتے ہی جا رہے ہیں. بجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے. بجلی مہنگی. IMF نے کہا ہے کہ نئے جو ہے نا وہ ٹیکس لگائے جائیں اور لوگوں کو جیبوں سے مزید پیسے نکالے جائیں. IMF کا دورہ ہو چکا ہے، ابھی ہونا ہے. IMF کا دورہ ہو چکا ہے، اب آن لائن جو ہے نا ان کے ساتھ میٹنگ ہے اور پھر پیسے جو ہے نا ریلیز ہوں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ابھی ہم 1947 کی خبریں ہیں اور آج 2023 ہے. 75 سال میں ہم نے یعنی کہ اپنی وہ حالت تبدیل نہیں کی. اس وقت بھی ہمارے حکمرانوں کا یہی حال تھا، آج بھی یہی حال ہے. کو ٹریفک کی خلاف ورزی پر جرمانے عائد کیے گئے. آپ کو خبر سن کے یعنی کہ حیرانگی بھی ہوگی کہ 75 سالوں سے ابھی بھی ہم یعنی ٹریفک کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یعنی 75 سالوں میں ہم اپنے ٹریفک کو بہتر بنانے اور لوگوں کو اس کے حوالے سے ایجوکیٹ کرنے میں بحثیت مجموعی ناکام ہی رہے ہیں، کامیاب نہیں ہوئے. آج موٹر سائیکل ہے، بائکس ہیں، گاڑیاں ہیں، ٹرک ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. اس وقت تو صرف سائیکلس تھیں. تو آج بھی وہی صورتحال ہے. یعنی اگر آپ سڑک پہ کھڑے ہو جائیں تو میرا خیال ہے 100 میں سے 95 لوگ جو ہوں گے وہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کریں گے. آپ کا کیا خیال ہے اس خبر پر؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ سائیکل سواروں کو ٹریفک کی خلاف ورزی پر جرمانے عائد کیے گئے. اس وقت تو تھی ہی سائیکل پاکستان میں، تو رئیس چلاتے ہوں گے گاڑیاں، عوام کے پاس تھی ہی سائیکل، تو انہوں نے خلاف ورزی پر سائیکل والوں کو بھی جرمانے کر دیا. آج تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے نا کہ سائیکل والے پر بھی جرمانہ ہو سکتا ہے، چلان ہو سکتا ہے. اس کا چلان ہے ہی ویسے ہی نہیں، آج کل کہاں ہے، ختم ہو گیا. کیونکہ اس وقت تھی ہی سائیکل عوام کے پاس، تو وہ صاف ظاہر ہے سائیکل کا ہی چلان کریں گے، ورنہ کھلے عام تو نہیں چھوڑ سکتے. سائیکل ہے جی، جو مرضی کریں. قومی المیہ تو یہ ہے کہ 75 سال ہو چکے ہیں ہم ٹریفک کے قوانین پر عمل درآمد کروانے میں ناکام اور نامراد رہے ہیں. گوجرانوالا کے قریب انڈیا جانے والی ٹرین پر حملہ، 200 غیر مسلم مارے گئے. کمونکی گوجرانوالا کمونکی سے کہاں جا رہی تھی؟ انڈیا جا رہی تھی. ہاں، تقسیم کے بغیر ٹرین ہے نا. 200 غیر مسلم مارے گئے، یعنی ہندو یا سکھ. یعنی مسلمانوں کا یہاں تبصرہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان بھی مرا ہوگا. مسلمان تو ادھر سے جو آئے تھے ان کی ٹرینیں کاٹ کے بھیجی گئی نا، ادھر سے جو ہے نا غیر مسلموں کی ٹرینیں کاٹ کر بھیجی گئی. تو ہندو مسلم منافرت پیدا کرنے کا یہ وجہ تھی نا اسی وقت. یعنی ایک پلان تقسیم کے وقت. یعنی کہ دیکھیں پہلے میں نے اس پہ بات کی تھی کہ تقسیم جو ہے ہماری وہ ٹیبل کے اوپر ہوئی ہے. ہم نے یعنی کہ بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ 2 ملک ہوں گے، ایک ہندوستان ایک پاکستان. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اتنی قتل و غارت کری اور دونوں طرف جو ہے وہ ہندو اور مسلم ان کو قتل کر کے تو اس خطے کے اندر نفرت کا جو بیج بویا گیا
وہ ابھی تک 75 سال ہو گئے ہیں کہ ہم اسی نفرت کو آگے مزید بڑھا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہی. کم نہیں ہو رہی. جیسے ابھی یعنی کہ کشمیر میں کشمیریوں کا 75 سالوں سے جو برا حال ہوا ہے، تو یہ اسی کا نتیجہ ہے نا کہ جو نفرت پہلے دن ہم نے پیدا کی تھی اس کا بیج اتنا تناور درخت بن گیا ہے کہ اس کو کاٹنا بڑا مشکل ہو گیا. سینما ٹکٹ بلیک میں فروخت کرنے پر سینما ہال سیل کر دیا گیا. مسلمان لیڈر نے اپنے ہندو دوست کی بیوی اور بیٹی کو اغوا کر لیا. یہ خبر سن کر آپ کو یقیناً حیرانگی ہوگی کہ ایک مسلمان ہے، لیڈر بھی ہے مسلمانوں کا، اور وہ اپنے ہی دوست ہندو اس کی بیوی اور بیٹی کو اغوا کر لیتا ہے. اسلام کے نام پر ایک ریاست بھی ہم بنانا چاہ رہے ہیں جہاں اسلام کے اصولوں کو ہم بطور تجربہ جو ہے وہ وہاں پر اپلائی کریں گے اور اسلام کی تجربہ گاہ بنا رہے ہیں. اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ وہ اسلام، وہ مذہب جو بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہر انسان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت دیتا ہے، اور اس کو ماننے والے کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنے ہی دوست کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کر رہا ہے. تو یقیناً یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور اس وقت کے جو مسلمان لیڈر ہیں ان پر بھی، جس وقت لوگ بے یار و مددگار ہیں، جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے حوالے سے ان کو مسائل ہیں، اس وقت ضرورت تھی کہ ہم عملی طور پر اسلام کا جو پیغام ہے، اسلام کی جو دعوت ہم تک یعنی کہ دیتے، یعنی عملی طور پر ہم ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کر کے اسلام کا جو عمل ہے، عملی پیغام ہے، وہ ان تک پہنچاتے. اس کا یقیناً جو ہے نا وہ اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ وہی ہندو جو بیچارے پسے ہوئے تھے وہ یقیناً مسلمان ہو جاتے. دونوں اطراف سے اقلیتوں کی آمد اور روانگی جاری. آتش زنی کے واقعات اور فائرنگ. نفرت کا جو بیج دونوں ممالک کے اندر تقسیم کے وقت بویا گیا، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ دونوں ممالک کے جو لوگ ہیں وہ دونوں مسائل کا شکار ہیں. ہندو بھی مسائل کا شکار ہیں، مسلمان بھی مسائل کا شکار ہیں، سکھ بھی مسائل کا شکار ہیں. لیکن عوام کے اندر اتنی یعنی کہ آتش بڑھائی گئی، اتنی نفرتیں ہیں کہ وہ دونوں جو ہیں اپنے جیسے انسانوں کو ہی قتل کرنے کے لیے، وہ ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور بدقسمتی سے دونوں طرف جو یعنی کہ شرارتی طبقہ ہے وہ انگریز ہے، وہاں کے ڈپٹی کمشنرز ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو بھی اسلحہ دیا، ہندوؤں کو بھی اسلحہ دیا، سکھوں کو بھی اسلحہ دیا، اور وہ اسلحہ اس ہندوستان کے ہی یعنی کہ رہنے والے بسنے والے لوگوں پر استعمال ہوا اور ان کو جو ہے وہ تہہ و تیگ کر دیا گیا. قائد اعظم سے مشائخ عظام کی ملاقات. نمایاں مشائخ کو لائسنس کے بغیر اسلحہ رکھنے کی اجازت دینے کا مطالبہ. اس میں اہم خبر جو ہے کہ جو نمایاں مشائخ ہیں ان کو لائسنس کے بغیر یعنی ایک تو اسلحہ رکھنے کی اجازت دی جائے، یعنی ان کو اسلحے کی کیا ضرورت ہے. سیکیورٹی فورسز ہیں، وہ جان مال کی حفاظت تو جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ہاں جی، وہ فورسز ہیں، پولیس ہے، آرمی ہے، ان کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ آپ کی جان مال کی حفاظت کریں، چاہے وہ بے شک، کیونکہ ان کو تو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، وہ آپ کی حفاظت اچھے سے کر سکتے ہیں. لیکن جو مشائخ خود ہیں ان کو لائسنس کے بغیر اسلحہ رکھنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا گیا. تو یہ غیر قانونی کام ہے نا. صاف ظاہر ہے، یہ تو ایک بچے سے پوچھا جائے تو وہ بتا سکتا ہے کہ یہ غیر قانونی مطالبہ ہے. یعنی غیر قانونی کام تقسیم کے وقت شروع ہو گئے تھے. اور یہاں چل رہی ہے جی آپ کے پیچھے سائیکل. پڑھا ہے کہ شیطان کے نا کافی سارے ہاتھ ہوتے ہیں. ہاں، اس درخت کے بھی ویسے ہی لگ رہے ہیں اتنے سارے ہاتھ. اور اس کا نام بھی شیطان ہے. دوسرے درخت ہوتے ہیں نا ان کی ٹہنیاں جو ہوتی ہیں نا وہ پتلی ہوتی ہیں. ہاں، اس کی ٹہنیاں بھی موٹی موٹی ہیں. اچھا. آپ کو تو پتہ ہی ہے کیا چیز ہے. ہاں جی، یہ ہے اسکیٹنگ کے لیے گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں. جہاں لوگ جو اسکیٹنگ کا شوق رکھتے ہیں وہ یہاں آ کر پریکٹس وغیرہ کریں گے. اپنی اسکلز ہوتے ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی دائیں کبھی سلائیڈنگ. لیکن یہ اچھی چیز بن جائے گی یہاں پہ نا. کام بڑی تیزی سے جاری ہے اور ابھی اس کے اوپر کنکریٹ ہوگی. میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ واقعہ جو ہوا تھا سگریٹ پینے والا. وہ یہاں ایک خاتون جو ہے نا وہ سگریٹ پی رہی تھی. میں نے اس کو کہا نو اسموکنگ ایریا، تو اس نے فوراً جو ہے نا سگریٹ بند کر دیا. لیکن اگر کسی پاکستانی سے کہو تو وہ کہتا ہے جی کوئی نہیں، سارے پیندے ہیں. سارے ہی پیندے ہیں، یا کوئی مسئلہ ہے. کیا کر رہے ہو؟ تو یہاں پر یہ آسٹریلیا مسجد کے بچے چمگادڑوں کو چھیڑ رہے ہیں. چھوڑو یار، ان کو اپنا کام کرنے دو. ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں واپس.
تو آج کا ولاگ ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں. ملتے ہیں کل آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا, چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور مزید اچھے ولاگ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. پاکستان میں ٹریفک کا مسئلہ کیسے حل کر سکتے ہیں آپ, اور جو پولوشن کا مسئلہ؟ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں باقی کنٹریز کے نسبت سے کافی پالیوشن ہے. ہاں. یعنی گاڑیوں کی وجہ سے. ہاں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس مسئلے کو ایک ہم چائنا کی کاپی کر کے بھی سولو کر سکتے ہیں. ہاں. وہ اس طرح کہ جیسے چائنا نے کیا ہوا ہے نا کہ مارکیٹ میں ہم گاڑی اور بائک یعنی پرسنل ٹرانسپورٹ نہیں لے کے جاتے. جیسے یہاں دیکھیں مارکیٹ کے اندر جو ہے نا سب سے زیادہ روڈ کے اوپر رش گاڑیوں کا ہے. ہاں جی. ساری پارکنگ جو ہے نا وہ گاڑیوں کی ساری پارکنگ ہے یہاں. چائنا میں ایسا ہے کہ ہم پرسنل گاڑی مارکیٹ کے اندر لے کر جا ہی نہیں سکتے. اچھا. گورنمنٹ کی طرف سے الاٹ کردہ سائیکلیں ہیں جو ہم یعنی مارکیٹ کے اندر لے کے جا سکتے ہیں. اچھا. تو اس سے کافی سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں, جیسے رش کا مسئلہ ہے اور پولوشن کا مسئلہ ہے, پارکنگ کا مسئلہ ہے. جیسے اب پارکنگ سب نے یہاں بائکس گاڑیاں پارک کی ہوئی ہیں تو روڈ میں گزرنے کا راستہ نہیں ہے. ہاں, چھوٹی سی سڑک ہے اور یہاں پیدل چلنا مشکل ہے. تو پاکستان میں غربت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ بس فلاح و بہبود کے کام کری جاؤ. نہیں, آپ کے پاس غربت ختم کرنے کا کوئی حل ہے؟ ایک تو حل یہ ہے کہ سارے غریب ختم کر دو. جیسے یہ حکومت جو ہے نا وہ غربت ختم کرنے کا پورا پروگرام ہے اس کے پاس. ہاں جی. غریبوں کا IMF نے بھی پروگرام دے دیا کہ آپ غریب ختم کریں. تو غریب ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان پہ ٹیکس لگا دیں, چیزیں مہنگی کر دیں. جیسے پیٹرول مہنگا کر دیا, کھانے پینے کی چیزیں مہنگی کر دی, گیس بجلی ہر چیز مہنگی ہے. ایک تو طریقہ یہ ہے غریبوں کو ختم کرنے کا اور غربت ختم کرنے کا. آپ کے پاس کیا غربت ختم کرنے کا طریقہ ہے؟ دوستو ملتے ہیں کل آپ سے ایک نئے ولاگ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.